اور کوئی بھی اعمال جو میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں وہ الحمدللہ مجھ تک اس کی مکمل اجازت میرے پیر و مرشد میرے والد محترم سے الحمدللہ مجھے مکمل ہے، اور مجھے ان تمام اعمال کی اجازت، تمام سلاسل کی اجازت ہوئے آج الحمدللہ سن 2008 میں یا 7 میں جب مجھے خلافت و اجازت ہوئی تب مجھے تمام کی اجازت عطا ہوئی، تمام سلاسل کی تعلیمات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی اجازت ہوئی کہ اس وقت کو بھی تقریباً 14-15 سال گزر چکے ہیں۔ بس جب وقت ہوتا ہے اس وقت تک ہی کام ہوتا ہے، یعنی کہ جس وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دیا اسی وقت وہی کام ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا سلسلہ روحانیت کے ساتھ ساتھ جسمانی امراض اور روحانی امراض کو بھی الحمدللہ صحیح کرنے کی اور اس کے مطابق جو اعمال ہیں ان کو بتانے کی ہمارے خانوادے میں مختلف اجازتیں ہیں، اور الحمدللہ میرا تعلق بھی روحانیت کے ساتھ ساتھ حکمت سے بھی ہے، طب سے بھی ہے، میڈیکل سے بھی ہے۔ حکمت میں نے اپنے والد محترم سے سیکھی، اور حکمت کے سارے اسباق میں نے اپنے والد محترم سے پڑھے، اور تمام دوائیں بنانا، تمام دواؤں کے بارے میں جاننا، اور تمام نسخے جات کو تحریر کرنا، اور پھر نسخوں کو ترتیب دینا، اور تمام بیماریوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کرنا، الحمدللہ مجھ کو میرے میاں حضور سے اس کی تربیت ملی۔ اگر میں حکمت و طب کی میں بات کرتا ہوں تو بہت کم ہمارے پیر بھائی ہیں کہ جنہوں نے میاں حضور سے طب کا فیض لیا، بہت کم، اتنے کم کہ آپ ان کو اپنی فنگر پہ گن سکتے ہو، ورنہ ہر شخص روحانیت کا شیدائی ہے، عملیات کا شیدائی ہے، لیکن حکمت طب بہت کم لوگوں نے سیکھی۔ میں وہ واحد شخص ہوں کہ جنہوں نے میاں حضور سے ابتدائی وقت سے لے کر انتہائی وقت تک روحانیت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سیکھتے رہے، اور الحمدللہ آج بھی میں سیکھ ہی رہا ہوں، کیونکہ آج بھی میں طالب علم ہی ہوں، کیونکہ جب میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو میں ایک ننھے بچے کی طرح ان سے سوالات کرتا ہوں، اور وہ مجھے آج بھی بڑے احسن انداز میں گفتگو کر کے مجھے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آج میں اپنے خاندان کا، اپنے ہی سلسلے کا، اور خاص کر اپنے ہی دواخانے کا، اپنے ہی کلینک کا جو میں مریضوں کا علاج و معالجہ کرتا ہوں، میں وہ نسخہ آپ کو تعلیم کروں گا، وہ ہے جلدی امراض کے لیے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ روحانی صرف ایک آیت کے ذریعے، یعنی کہ وہ آیت اسپیشلی جلدی امراض کے لیے سمجھ لیں بہترین دوا ہے، بہترین اینٹی بایوٹک ہے۔ اینٹی بایوٹک بھی جلدی امراض میں اتنا تیز اثر نہیں کرتی جتنا یہ آیت اس پر اثر کرتی ہے۔ جلدی امراض میں چاہے الرجک ہو، چہرے پہ دانے ہوں، جسم پر دانے ہوں، چنبل ہو، برس کے نشان ہوں، خسرہ کے نشان ہوں، یا پھر جذام ہو، کوڑ ہو، یا پھر ایکنی ہو، کوئی بھی امراض ہو، جلدی امراض، جلد کے تمام امراض کے لیے اسپیشل قرآن کی یہ آیت سمجھ لیں کہ بالکل اپنے مرکز پہ کام کرتی ہے، اپنے مرکز پہ جا کے لگتی ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے ہم کوئی دوا میڈیسن یوز کرتے ہیں ہمیں اس مرض میں فائدہ ہوتا ہے، بالکل اسی مرض کے اندر جو لوگ جلدی امراض میں مبتلا ہیں ان پر یہ آیت بالکل ایسی اثر انداز ہوتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر نور ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ خوبصورت ہو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا چہرہ سبز و شاداب ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے چہرے کی خوبصورتی قائم رہے، اگر وہ شخص اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس آیت کا عمل کر لیتا ہے، یہ اس آیت کو اس ترتیب سے پڑھتا ہے جو ہمارے سلسلے کی ترتیب ہے، تو مرتے مر جاتا ہے وہ شخص کہ اس کو کوئی جلدی امراض نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اس آیت کو اپنے ورد میں رکھنے والا کبھی جلدی امراض میں مبتلا نہیں ہوتا،
کیونکہ جلدی امراض میں مبتلا ہونے والے جو جراثیم ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر جلدی امراض پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو اس کی جو روشنی ہے اس آیت کی، اس آیت کا جو کمال ہے، اس آیت کی جو روحانیت ہے، وہ ان جراثیم کو ہمارے جسم میں ذرہ برابر بھی ٹھہرنے نہیں دیتے. بالکل اسی طریقے سے کہ یہ تمام جراثیم کو کلر کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. بہت کمال کی آیت ہے یہ. یہاں تک کہ میں نے اس آیت اور اس نسخے کے ذریعے جو لوگ جلدی کینسر تک میں مبتلا تھے نا، ان کا جامع اور مکمل علاج کیا ہے الحمدللہ ہمارے کلینک سے. اور میں وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں جو میاں حضور کی پریکٹس میں 40 سے 50 سال سے ان کی پریکٹس میں ہے. وہ خود فرماتے ہیں، وہ خود جلدی امراض میں یہ آیت تعلیم کرتے ہیں، اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر وہ نسخہ تعلیم کرتے ہیں کہ تم آسانی کے ساتھ اس کو بنا لو. یہاں تک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برس کے مرض میں مبتلا ہو اور اس آیت کو اپنے ورد میں رکھے، اور اگر ابتدائی برس ہو تو اس برس کو بڑھنے نہیں دیتا، اس کو ختم کر دیتا ہے. لیکن جس شخص کا برس شدت اختیار کر جاتا ہے، اور اگر وہ شخص اس کو پڑھنا شروع کرے تو اس کے جو برس کے نشان ہیں وہ اسٹاپ ہو جائیں، اور پھر وہ دھیمے پڑنے لگیں، اور پھر وہ اپنے ریڈش حالت پر آ جائیں. یعنی کہ یہ ایک آیت ایسی آیت ہے کہ اگر آپ کے جسم کا حصہ کہیں سے کٹ جاتا ہے، کہیں سے اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، کہیں سے اسکن خراب ہو جاتی ہے آپ کی، تو یہ اس ڈیمیج اسکن کو بالکل پورا مکمل طور پہ ختم کر کے ایک نئی اور ایک جلد، ایک بہترین جلد کی افزائش کر دیتا ہے، ہمارے جسم کے اندر نشو نما کر دیتا ہے. خالی یہ عمل، یہ آیت، صرف ایک آیت، کہ جن لوگوں کو کھانے کے بعد الرجک ہو جاتی ہے، کن لوگوں کو ڈسٹ الرجک ہو جاتی ہے، کن لوگوں کو سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے، کن لوگوں کو مختلف قسم کے امراض جلد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جلدی امراض سب سے زیادہ جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے سے ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. جس طرح کوئی چینٹی آپ کے دودھ میں، آپ کے شہد میں، آپ کے کھانے میں اگر آپ کے سامان میں آ جاتی ہے تو آپ کے جسم میں الرجک ہونے شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ایچنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے، آپ کی اسکن ریڈ ہو جاتی ہے، آپ کی پتی اچھلنے لگتی ہے. یعنی کہ اگر ہماری خوراک ناقص خوراک ہے اور ہم نے کوئی سڑا ہوا گوشت کھا لیا، ہم نے کوئی سڑی ہوئی سبزیوں کا استعمال کر لیا، ہم نے کوئی ایسی چیز کا استعمال کر لیا جو باسی تھی اور کئی دنوں کی رکھی ہوئی تھی، اور ہم نے اس کا استعمال کر لیا، تو سب سے پہلے اٹیک جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے معدے اور اس کی جلد پر ہوتا ہے. اس سے ہمارا جو دفاعی نظام ہوتا ہے نا ہمارے جسم میں خلیات کا، وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ جب کوئی ناقص غذا ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، خوراک کی صورت میں داخل ہوتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اٹیک جو کرتی ہے نا وہ ہمارے دفاعی نظام کے جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں نا وہ ان کو ختم کرنا، ان کے سیلز کو کھانے لگتے ہیں، کہ جس سے ہمارے جلدی امراض میں اضافہ ہونے لگتا ہے. اور دوسرا، شدت بہت زیادہ کثرت سے گوشت کھانے والا جلدی امراض میں مبتلا آپ کو ملے گا. اب وہ گوشت چاہے حلال جانور کا ہو یا چاہے حرام جانور کا ہو. آپ یہ دیکھیں جو لوگ حرام جانور کا گوشت کھاتے ہیں 100 میں سے 99% ان کو جلدی امراض ہوتے ہیں. پورا یورپ، اکثریت میں یو ایس، اکثریت میں کینیڈا، اکثریت میں وہ ممالک کہ جو حرام جانور کھاتے ہیں، حرام جانور کا گوشت کھاتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی اسکن کو دیکھیں آپ کہ آپ استغفار پڑھنے لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جلدی امراض ان لوگوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پورے یورپ میں سب سے زیادہ جو خرید و فروخت دواؤں کی ہوتی ہے وہ جلدی امراض کے لیے ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاکستان، ہندوستان، ہمارے ایشیا میں جو ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں،
ان ممالکوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ جلدی امراض کم ہیں بنسبت یورپ کے. اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہماری خوراک الحمدللہ حلال و پاک خوراک ہے. ہم لوگ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں, ہم لوگ تمیز کرتے ہیں کہ ہمارا کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. یہاں تک کہ اگر یہ فارمولا جو میں آپ کو دے رہا ہوں, اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں اور اگر آپ یورپ میں بنا کر آپ ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو جلدی امراض میں مبتلا ہیں, تو وہ آپ کے پیر دھو دھو کر پئیں. یعنی کہ اس کی جو قیمت آپ اپنی مرضی سے ہزاروں ڈالر بھی رکھیں گے نا, تو وہ شخص آپ کو ہزاروں ڈالر دینے کو تیار ہوگا, کیونکہ وہ دکھنا چاہتا ہے خوبصورت, کیونکہ وہ دکھنا چاہتا ہے, اپنے جلد کو نکھارنا چاہتا ہے وہ. کیونکہ جلدی امراض کی دوائیں سب سے زیادہ یورپ اور بیرونی ممالک میں بہت ایکسپینسو فروخت ہوتی ہیں. تو میری طرف سے وہ مسلمان ہمارے بہن بھائی جو مختلف جگہوں پہ یورپ میں یو ایس میں رہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ فارمولا اپنے پاس بنا کر رکھیں اور اس آیت کو ورد رکھیں اور اس آیت کو کثرت سے لوگوں میں پھیلائیں. کیونکہ یورپ میں صرف غیر مسلم نہیں, مسلم بھی کافی آباد ہیں. کیونکہ اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اس آیت کے پڑھنے والے پر جلدی امراض اٹیک نہیں کرتے. اگر کوئی شخص گھر میں اگر یہ پڑھتا ہو, اگر گھر کے اندر 50 فرض ہیں اور اگر ایک شخص اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہو, اس کا عمل کر لے, تو 49 کے 49 لوگ جلدی امراض سے محفوظ ہو جائیں گے. آپ یہ آیت پانی دم کر کے اپنے تمام گھر والوں کو بھی اگر پلائیں گے نا, تو وہ جلدی امراض میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے. اگر جلدی امراض ہوگا ان کو تو وہ بہت صحت مند ہوں گے اور ان کی جلد کی جو بیماریاں ہیں نا وہ بالکل ختم ہو جائیں گی. یہ بالکل اس طریقے سے کام کرتی ہے جیسے ہائی بلڈ پریشر والا اپنی زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے, کہ وہ صرف زبان کے نیچے ایک ٹیبلٹ ہی رکھتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نارمل ہونے شروع ہو جاتا ہے, اس کی ہارٹ بیٹ نارمل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ آیت پڑھنے والا فوری طور پر بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ زبان میں رکھنے والی گولی کا اثر دیر سے ہوتا ہے اور یہ پڑھنے والے کا اثر 1000 گنا زیادہ تیزی سے اسپیڈ سے ہوتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جلدی امراض کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بعض جلدی امراض بھی شیاطینی حملے کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور بعض جلد کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ جادو کے زور پہ بھی ہوتی ہیں. کیونکہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے جب ہمارے مسام کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر جب وہ داخل ہوتے ہیں تو وہ ہماری جلد کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. کیونکہ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم دروازے سے داخل ہوتے ہیں, اور جب ہم اس دروازے کو ہی متاثر کر دیتے ہیں تو پھر گھر کے اندر کا کیا حال ہوگا. شیطانی امراض سب سے پہلے جو اٹیک کرتے ہیں نا وہ آپ کی اسکن کے اوپر کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس بات کو کہ جب کسی کو آپ دیکھتے ہو کہ نظر بد لگ جاتی ہے, اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے. اس کی علامت میں نے آپ کو بتائی ہے. کسی کے اوپر کچھ جادو کے اثرات ہوتے ہیں, اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے, اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی آسیب میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا جسم مرجھا جاتا ہے, اس کے جسم کے اوپر دھبے پڑنے لگتے ہیں, اس کی جلد سیاہ پڑنے لگتی ہے. یعنی کہ صرف ایک آیت آپ کو ان تمام بیماریوں سے نجات دے رہی ہے, اور تمام شیاطین سے نجات دے رہی ہے, تمام جادو و جنات سے نجات دے رہی ہے. صرف یہ ایک آیت. مقصد اس آیت کا یہ کمال ہے کہ آپ کے اندر اگر جادو کے زور پر کوئی بیماری مسلط کی گئی ہے جو جلدی امراض کی صورت میں اختیار کر گئی, سب سے پہلے یہ اس جلدی امراض اور اس جادو اس شیاطین کو ختم کرنے کی صلاحیت اور قوت رکھتی ہے یہ آیت. اس کی روحانیت ہے اس آیت کی.
اکثر بزرگان دین اپنے مریدوں کو یہ آیت یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے اس راستے میں جو اٹیک ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے حاسدین کی حسد کا، وہ ہوتا ہے شیاطین کے شر کا، وہ ہوتا ہے جادوگروں کے شر کا. اور یہ تمام نیگیٹیوٹی جو ریز ہوتی ہیں یہ بھی متاثر کرتی ہیں ہمارے جسم کو. آپ دیکھیں، خود تجزیہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. 2 سال پہلے آپ کیا تھے؟ 2 سال بعد آپ کا جسم کیسے ڈھلنا شروع ہو گیا؟ 2 سال پہلے آپ کے جسم کی کیا کیفیت تھی؟ اور 5 سال کے بعد، 2 سال کے بعد آپ کا جسم کیا سے کیا ہو گیا؟ کیا کبھی آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا شوگر کی وجہ سے ہوا ہے؟ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوا ہے؟ عمر ڈھلنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ کس وجہ سے ہوا ہے؟ کوئی تو ریزن ہوگا. لیکن اس آیت کا پڑھنے والا شخص کی اسکن بوڑھا ہو کے مر جائے گا، اس کی کھال نہیں لٹکے گی. جس طرح بڑھاپے میں کھال لٹک جاتی ہے، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، چہرے پہ دھبے پڑ جاتے ہیں، چہرے پہ دانے آ جاتے ہیں، اس آیت کا پڑھنے والے کی اسکن ایسی ہی رہتی ہے کہ جیسے اس کی جوانی کی اسکن تھی. اگر ہم چاہیں نا کہ ہم سدا جوان نظر آئیں، ہم چاہیں ہم سدا بہار نظر آئیں، کہ ہمیں اگر 10 سال بعد بھی ہمیں لوگ دیکھیں تو بولیں ارے واہ تم کیا کھاتے ہو، جسے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، مجھ سے ملنے والے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو 20 سال پہلے دیکھا تھا، آپ ایسے تھے، 20 سال بعد دیکھ رہے ہیں آج بھی آپ ایسے ہی ہیں. آپ استعمال کیا کرتے ہیں؟ آپ کون سا نسخہ استعمال کرتے ہیں؟ اور اکثر ہمارے پیر بھائی کہتے ہیں کہ واجد بھائی آپ تو 10 سال پہلے بھی ایسی تھے، 10 سال بعد بھی ایسے ہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے بالے میں تھوڑی سی چاندنی آ گئی ہے، بس آپ کے بال تھوڑے سے سفید ہوئے، باقی آپ اسٹل ایز اٹ از بالکل ایسی جسم آپ کا جیسے پہلے تھا. آپ کیا کرتے ہو؟ اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسے ہی نظر آئے 10 سال بعد بھی، 20 سال بعد بھی جیسا وہ اب ہے. کیا ایسا ممکن ہے؟ کیا ہم سادہ جوان رہ سکتے ہیں؟ بالکل رہ سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم بتائے ہوئے دین کے رستوں پر عمل کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہم حق سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں نا، تو پھر یہی ہمارے جسم کی نگہبانی کرتی ہے. اور اس آیت کی یہ خاص بات ہے کہ یہ ہمارے جسم کی نگہبانی کرتی ہے، ہمارے جلد کی نگہبانی کرتی ہے، ہمارے جلد کو خراب نہیں ہونے دیتی، ہمارے چہرے کو دن بدن شاداب کرتی چلی جاتی ہے. جو اس کا وقت گزرتا رہتا ہے، جو ہم اس کو کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، جو ہم اس کا عمل مکمل کر لیتے ہیں، ہم اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں، ہم ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتے ہیں، آپ سدا جوان رہو گے. آپ کا چہرہ نور کی طرح روشن رہے گا، چاند کی طرح روشن رہے گا آپ کا چہرہ. یہ جو لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں نا مختلف جگہوں پر جا کر، جو لوگ اپنی اسکن کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مختلف وائٹامنس لے کر اور مختلف جلدی امراض کی دوائیں لے کر، مختلف انجیکشن اپنی اسکن پر لگواتے ہیں، اور جن کی قیمت 5-5 ہزار ڈالر ہے، کہ جن کی قیمت 4-4 10-10 ہزار ڈالر ہے ٹریٹمنٹ کا، اسکن کا، کہ وہ کرنے کے بعد بھی آپ کا جلد، آپ کی اسکن اتنی خوبصورت نظر نہ آئے جتنی یہ آیت پڑھنے والی کی نظر آئے. مجھ سے نہ پوچھنا، آپ خود مجھے بتانا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو واقعی ہمیں سدا جوان کر دیا. اپنی زندگی میں 2 بات یاد رکھنا بس میری، آپ جلد کے معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہوگے، آپ سدا جوان نظر آؤ گے اگر آپ نے میری بات پہ عمل کر لیا. سب سے پہلی بات اپنی خوراک کا تعین کرنا کہ کیا تمہارے جسم کو اس خوراک کی ضرورت ہے جو تمہارے سامنے ہے. اگر تمہارا دل ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے، مجھے کھانا چاہیے، آپ کھاؤ. اور اگر آپ کا دل نہ کر رہا ہو کھانے کے لیے
اور پھر آپ زبردستی کھا رہے ہو تو کوئی بیماریاں اپنے جسم کے اندر دعوت دے رہے ہو. یاد رکھنا میری یہ نصیحت کہ اگر کوئی بھی غذا آپ کے سامنے ہو، اگر آپ کا دل کرے تو آپ کھانا، اور دل نہ کرے نا تو مت کھانا. سب سے پہلی بات یہ عمل کرنا. اور دوسری بات یہ آیت، اگر مثال کے طور پہ اگر ہماری خوراک کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے، یا ہم سے نانے انجانے میں ہم وہ چیز کھا لیتے ہیں، یا ہمارے دوست احباب وہ چیز ہمیں کھلا دیتے ہیں، یا ہم دعوت میں جا کے کھا لیتے ہیں کوئی چیز ایسی، اور لیکن ہم یہ آیت ہمارے ورد میں رہتی ہے نا، تو جو ہم کھا لیتے ہیں کہ جس سے ہمارے اندر یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جلدی امراض پیدا ہو، تو اس آیت کی برکت سے ہمارے جسم میں وہ بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی. کیا کمال کی صرف ایک آیت ہے، صرف ایک آیت. اب یہ دیکھیں اس آیت کا کمال دیکھیں کہ یہ آیت آپ کو سدا جوان رکھ رہی ہے، یہ آیت آپ کے چہرے کے حسن کو قائم رکھ رہی ہے، یہ آیت آپ کے تمام ایکسپینسز جو ہیں نا، جو آپ استعمال کرتے ہو مختلف جگہوں جا کے اپنے چہرے کو شاداب کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے، کہ میں جتنے خوبصورت نظر آؤں یا میں جتنی خوبصورت نظر آؤں، مختلف انجیکشن، مختلف میڈیسن، مختلف ٹریٹمنٹ لینا، مختلف پورے کرنا، ان سب سے آپ محفوظ، ان سب سے آپ کی جان چھڑ گئی. آپ یہ آیت پڑھنا شروع کریں، اور جب اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کو کچھ ہی دن گزر جائیں، پھر آپ اپنے چہرے کو تھوڑا غور سے دیکھنا، اور پھر مجھے دعائیں دینا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں کیا راز دے دیا کہ جس نے ہمارے چہرے کی زندگی ہی کو بدل دیا. کیونکہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی سب سے پہلی نظر اس کے اسکن پر پڑتی ہے، اس کے چہرے پر پڑتی ہے. اور اگر کسی کے چہرے پہ دانے ہوں، پمپلز ہوں، وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر 7 بار اس دعا کو پڑھ لینے سے آہستہ 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 ختم ہونے لگتے ہیں. وہ مطلب ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سونے سے پہلے کسی نے آپ کو کوئی کریم دی کہ بھائی آپ روزانہ سونے سے پہلے کریم لگا کے سونا. اب روزانہ جی پابندی کے ساتھ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ٹھنڈے پانی سے منہ دھو کے کریم لگا کے سو جائے. کریم ضرور لگانا ہے، صرف کس لیے کہ میں اچھا نظر آؤں یا اچھی نظر آؤں. آپ سونے سے پہلے اسی آیت کو پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ ایسا کر کے پھیر لیں، یہ لاکھ کریموں سے بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات خاصیت یہ ہے کہ ہم جب یہ پڑھ کے جب پھونکتے ہیں نا، تو ہمارے جو یہ مسام ہے، یہ اس کو جو ہم دم کر رہے ہوتے ہیں، ہم پھونک رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دم کا پھونک کا پانی پر اثر ہوتا ہے، اسی آیت کا پڑھنے سے اور اسکرین پر دم کر لینے سے ہمارے ان مسام پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو پورے ہمارے جسم کے اندر تحریک پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے بلڈ کی سرکولیشن کو بڑھا دیتے ہیں، تاکہ ہمارا دفاعی نظام اسٹرانگ ہو جائے. جب ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، جب ہمارا دفاعی نظام اسٹرانگ ہوگا تو کوئی بیکٹیریا، کوئی جراثیم ایسا جو ہمارے جلد کو ڈیمیج کر دے، وہ کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ آیت کے جو موکلان ہیں، اس آیت کے ماتحت جو جنات ہیں، ان کی باقاعدہ ڈیوٹی ہی مسام پر ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آیت اسپیشلی ہی اسی مقصد کے لیے ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے. کیا کمال کی آیت ہوگی، اور کتنی خاص آیت ہوگی یہ. اور دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ آپ پر ان شیاطینی حملوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. یعنی کہ جب آپ کے باڈی کا دفاعی نظام بڑا اسٹرانگ ہو گیا، آپ کے جسم کا، آپ کے دماغ کا قوت مدافعت کا نظام اسٹرانگ ہو گیا، آپ کے نروس سسٹم کا نظام اسٹرانگ ہو گیا، تو مجال ہے کوئی شیاطین اندر داخل ہو جائے. خالی اس آیت کے ذریعے آپ شیاطین کے شر سے محفوظ ہو، اس آیت کے ذریعے آپ جناتوں سے محفوظ ہو، ان آیتوں کے ذریعے آپ شیطانی جلدی امراض سے محفوظ ہو، اور اس آیت کے ذریعے آپ اپنے ہاتھوں سے پیدا کردہ جلدی امراض سے محفوظ ہو جاتے ہو. اب ضروری نہیں
کہ تمام انسانوں کا اگر جلدی امراض ہے تو یہ شیاطینی حملے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی امراض کو بھی شیطانی مرض کہا گیا ہے. کسی کو جزام ہو، کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عموماً لوگوں کے پیر کے اندر چنبل ہو جاتا ہے، پیر سوج جاتے ہیں، اسکن پیروں کی کالی پڑ جاتی ہے. آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو پانی دم کر کے پلانا شروع کر دیں، وہ پانی اس اسکن پر، اس جلد پر جو متاثر ہے اس پہ ڈالنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کتنی تیزی سے اثر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ہم نے اسکن پر کوئی آئنمنٹ لگایا ہو، کوئی مرہم لگایا ہو. ہم لاکھوں روپے کے مرہم خریدنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہماری اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے. لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے، جو بزرگان دین فرما رہے ہیں، جو ہمارے سلسلے کی تعلیمات کہہ رہی ہے کہ تم یہ کر لو، یہ فری آف کاسٹ ہے. لیکن افسوس یہ نا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں کون کون سی آیت کن کن امراض کے لیے ہے، اسپیشل ان امراض کے لیے ہیں. یوں تو پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن اسپیشل کوئی نہ کوئی آیت کی خاصیت دوسری آیت کی خاصیتوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے. جیسے جادو والی آیتیں ہو گئی، جیسے نظر بد کی آیت ہو گئی، جیسے دل کی آیت ہو گئی، دل کے اطمینان کی آیت ہو گئی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جیسے ذکر کی آیت ہو گئی، فاذکرنی اذکرکم. اب یہ والی آیت تم فاذکرنی اذکرکم کم جلدی امراض کے لیے تو نہیں پڑھو گے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب ہم اس آیت ہی کو پڑھیں گے نا جو اسپیشل اسی پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اپنا تاثر رکھتی ہے. جبھی بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو. پڑھتے تو قرآن سب ہیں، لیکن ہمیں حکم سمجھنے کا دیا گیا ہے، کہ غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا، جب اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ اور نشانیاں اس میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جب لوگ غور و فکر کرتے ہیں نا تو نشانیاں انہی آیتوں کی صورت میں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں. یہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ کوئی کوئی خاص خاص آیتیں خاص خاص امراض کے لیے ہیں. اب جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، ہم فوراً توبہ کرتے ہیں، ہم فوراً استغفار پڑھتے ہیں، ہم فوراً پڑھتے ہیں ربنا ظلمنا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم فوراً استغفار کرتے ہیں وبحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم فوراً استغفار کرتے ہیں گناہ کر کے. ہم گناہ پڑھ کے فوراً یہ نہیں بولتے اللہ اکبر سبحان اللہ. ہم فوراً استغفار پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں فوراً استغفار؟ کیونکہ وہ اس مرض کی دوا ہے کہ جہاں پہ ہم نے رب کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ یہ اس شکر کی دوا ہے. جہاں پہ ہم رب کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم بولتے ہیں سبحان اللہ. جہاں پہ ہم رب کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں اللہ اکبر. مطلب کوئی نہ کوئی وجوہات ہوئی تو ہم نے ان کلمات کی ادائیگی کی ہے نا. اب مختلف آپ مجموعہ وظائف دیکھتے ہو، مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے، مختلف آیتیں لکھی ہوتی ہیں، لکھا ہوتا ہے مختلف امراض کے لیے، شرط کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. تو ایک ہی آیت کیوں نہیں ہوتی سب کے اندر؟ مختلف مختلف آیات کیوں ہوتی ہے؟ مختلف مختلف اس میں الہی کیوں ہوتے ہیں اس میں؟ کیونکہ وہ اسپیشلی انہی کے لیے ہوتے ہیں. اب ان کے عادات نکالو، اب ان کے حروفوں کو کیلکولیشن کرو تو آپ پہ مختلف گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو اپنے سلسلے کی تعلیمات کا وہ عمل آپ کو تعلیم کر رہا ہوں. آپ کو اتنا ڈیٹیل میں سمجھانے کا، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آیت آپ کے اندر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے. آپ کی جلدی امراض ہمارے جسم کا اندھیرا ہے، یہ یاد رکھنا. کیا یہ سننے میں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارے وجود کا اندھیرا کیا ہے؟ ہمارے جلدی امراض.
اور جلدی امراض کیا ہیں؟ شیاطینی حملے. کیونکہ شیطان سب سے پہلے جب حملہ کرتا ہے تو وہ آپ کی اسکن پر اٹیک کرتا ہے. اب یہ آیت آپ کی اسکن کو محفوظ کرتی ہے، یہ آیت آپ کے گھر کو محفوظ کرتی ہے، یہ آیت آپ کے گھر کے تمام لوگوں کو جو جلدی امراض میں مبتلا ہیں ان کو محفوظ کرتی ہے. اب وہ آیت ہے قرآن کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 آپ کی اسکرین پر موجود ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ مومنون کی 14 آیت نمبر کہ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یعنی کہ پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے. یعنی کہ اس آیت کی یہ برکت ہے کہ اگر ہمارے جلدی امراض کوئی ڈیمیج ہو جاتی ہے، ہماری اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ہمارے چہرے پہ دانے آ جاتے ہیں تو اس آیت کی برکت سے وہ سب کچھ صاف کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک نئی جلد آئی جاتی ہے. یعنی کہ جس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پھر ان ہڈیوں پر گوشت بنایا. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اس کا پیر ڈیمیج ہو گیا ہو، اس کا ہارٹ ڈیمیج ہو گیا ہو اور اس وجہ سے گوشت ختم ہو گیا ہو اور وہ شخص اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے اور اپنا ٹریٹمنٹ جہاں سے کر رہا ہے وہ کرتا رہے کہ ان ہڈیوں پر بھی گوشت آنے لگتا ہے اس آیت کی برکت اور اس آیت کی روحانیت سے. کیا کمال کی آیتیں ہوں گی؟ اب اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو عام لوگ ہیں، جو لوگ اپنی جلدی امراض کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے چہرے کی خوبصورتی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے جو نور، اس کی جو روحانیت ان کے چہرے پر ظاہر ہو، تو وہ اس آیت کو صبح شام 7 بار پڑھا کریں. بزرگان دین باقاعدہ اس چیز پر بڑا زور دیتے ہیں اور اگر اس کا آپ نے عمل کرنا ہے اس آیت کا تو 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ کیا جاتا ہے. یعنی کہ 3125 مرتبہ روز پڑھا جاتا ہے بہم پرہیز کے ساتھ، اور ہر قسم کے گوشت کا پرہیز ہوتا ہے اس میں. یعنی کہ 40 دن تک آپ نے پرہیز کرنا ہے اور ان آیتوں کو 3125 بار روز پڑھیں گے تو 40 دن کے اندر یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا. اس کا عمل، اور اگر کسی کو کینسر ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے تو 110 مرتبہ یہ آیت پانی دم کر کے وہ پانی اس کو پلائیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ پانی دم کر کے اس جلدی امراض والے پر انسان کی اسکن پر پانی پورا بہا کر نہیں ڈالیں، بلکہ کاٹن میں ڈیپ کر کے جیسے کسی چیز کو ہم صاف کرتے ہیں، رب کرتے ہیں نا، اس طریقے سے اس کی دم کیا ہوا پانی 110 کا آپ اس کی اسکن پہ لگائیں. آپ دیکھیں گے کہ جو مردہ اسکن ہے وہ کیسے زندہ ہونے شروع ہو جاتی ہے. جو جلدی امراض میں مبتلا ہیں، جو جلدی معاملات میں پریشان حال ہیں، جو مختلف لاکھوں روپے اپنا برباد کر چکے ہیں، وہ ان آیتوں کو پڑھنا شروع کریں. اس کا 110 مرتبہ مریض کو پانی دم کر کے پلائیں، خود بھی کر کے پی سکتے ہیں. اور جو لوگ اس کا عمل کرنا چاہیں اس کے عمل کے مختلف طریقے ہیں. 3125 مرتبہ 40 دن میں مکمل کر لیں. ان آیتوں کو 1100 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان آیتوں کو 786 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، ان آیت کو 360 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے. اگر آپ نے یہ آیت 360 بار پڑھنی ہے تو 1 سال پڑھیں گے تو آپ اس کی زکوٰۃ آپ کی اس کی ادا ہو جائے گی. 360 بار 1 سال تک پڑھیں گے تو اس کی زکوٰۃ آپ کی پوری ادا ہو جائے گی اس آیت کی. 1100 مرتبہ پڑھیں گے، 40 دن مکمل کریں گے، آپ کی زکوٰۃ پوری ہو جائے گی. 3125 بار 40 دن پڑھیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی. اب 1100 مرتبہ کرنا چاہیں تو 1100 مرتبہ کر لیں. اچھا 1100 مرتبہ 40 دن کر کے اس کو دوبارہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہو. اچھا یہ آیت کی اجازت میری طرف سے آپ کو عام اجازت ہے آپ تمام لوگوں کو. اور جو لوگ رات کو سوتے ہوئے یہ آیت صرف 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ دم کر لیتے ہیں
اور سب سے بڑی بات آپ کو میں طریقہ کار اور سمجھاؤں، اپنے جلد کو سدا بہار رکھنے کے لیے، اپنی اسکن کو سدا بہار رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو سدا جوان رکھنے کے لیے خاص طریقہ، آپ جب بھی آئینے کے سامنے جاؤ نا 7 بار 3 بار 1 بار اس آیت کو پڑھ لینا۔ کتنی بار؟ 1 بار پڑھ لینا، 3 بار پڑھ لینا، 7 بار پڑھ لینا۔ کبھی انسان جلدی میں ہوتا نا، بس کنگا لیا فوراً پھیرا چلا گیا، بس جب بھی آپ کے آئینے پہ نظر پڑے آپ نے کنگا اٹھایا، فقط سون الزام اللہ مسلمان شاہ خلا کر فتح بارک اللہ واسن خالق، جلدی سے پڑھا آپ نے، کنگا کرا اور چلے گئے۔ یا آپ سکون سے آئینے کے سامنے بیٹھے، آپ نے آئینے کے سامنے جب آپ تیار ہوتے ہو آپ اس آیت کو اپنے ورد میں رکھیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ اپنا کام بھی کرتے رہیں۔ اچھا، اس آیت کی خاص بات ہے وہ مائیں جو حمل سے ہوں اور وہ چاہیں کہ ان کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ حمل ٹھہرے ان کا تو وہ اس آیت کو 360 بار پڑھنا شروع کر دے، اور اس وقت تک پڑھے جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی۔ بچہ انتہائی خوبصورت پیدا ہوگا، انتہا کا خوبصورت بچہ پیدا ہوگا۔ جاؤ یہ بات آزما لینا، یہ تجربہ ہے، میں نے آپ کو نہیں، میں نے کئی لوگوں کو یہ عمل تعلیم کیا ہے۔ اور جلدی امراض میں میری نظر میں سب سے کامل، سب سے بہترین اور سب سے سریع تاثیر قرآن کی اس آیت کو میں نے پایا جلدی امراض میں۔ اب یہ تو ہے پڑھنے کے طریقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس آیت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور مختلف طریقہ کار میں نے آپ کو سمجھا دیے، آئی بس سمجھیں۔ اب ہم آتے ہیں اس نسخے پر۔ وہ نسخہ کیا ہے میں بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس کا PDF تو ابھی نہیں بنایا ہوگا ان لوگوں نے۔ آپ نے لینا ہے دھماسا۔ دھماسا ایک بوٹی ہوتی ہے آج کل جو سب سے زیادہ کینسرز کے اندر جو استعمال کی جا رہی ہے، اس پہ بڑی ریسرچ ہے اس کے اوپر، اسکن کے معاملے میں سب سے بہترین ہے یہ۔ آپ نے لینا ہے دھماسا، اور آپ نے لینا ہے باپچی۔ کیا؟ باپچی، ٹھیک ہے۔ دھماسا آپ نے لینا ہے 100 گرام، اور باپچی لینا ہے آپ نے 100 گرام، اور چرائتا آپ نے لینا ہے 100 گرام، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تینوں کو پیس لیں اور بالکل پاؤڈر کر لیں اس کو۔ اب آپ نے کرنا ہے یہ دیسی لہسن، کیا؟ دیسی لہسن، آپ نے 1 پاؤ دیسی لہسن لے لیں، اس کو بالکل اس کو گلینڈر کر کے نا اس کا ایکسٹریکٹ پورا نکال لیں اس کو۔ اچھا، اب آپ نے گوند ببول ملانا ہے تاکہ گولیاں آسانی کے ساتھ آپ بنا سکیں۔ اچھا، گولیاں نہیں بنا سکیں وہی آرکس میں چرپ کر کے اس کو خشک کر لیں، پاؤڈر بن جائے گا۔ اگر گولیاں بنانا چاہیں تو گولیوں کے اندر آپ نے اس میں گوند ڈالنا ہے تاکہ اس کے اندر صحیح طریقے سے بائنڈنگ آ جائے، جڑ جائے، ایک طریقے سے مضبوطی آ جائے۔ آپ نے اس میں گوند ببول لینا ہے 30 گرام، ٹھیک ہے۔ یہ تمام 300 گرام ہے تو 30 گرام گوند ببول لینا ہے۔ آپ نے گوند ببول کھرل کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا پاؤڈر ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا لہسن کا پانی ڈالتے رہنا اور کھرل کرتے رہنا ہے، لہسن کا پانی ڈالتے رہنا ہے، کھرل کرتے رہنا ہے، اور چنے کے برابر اسی گولیاں بنا لیں گے۔ 1 گولی صبح شام کھائیں گے۔ یہ خوراک ایک بندے کی، یہ 300 گز کی اور 300 گرام کی ایک بندے کی خوراک، پوری جتنی بھی گولیاں بنے وہ ایک بندے نے صبح شام ایک کھانا ہے، چاہے وہ 6 مہینے میں مکمل کرے یا سال بھر میں وہ مکمل کرے۔ مرتے مر جائے گا، اس کی اسکن خراب نہیں ہوگی، ایسا سریع تاثیر نسخہ ہے یہ۔ اچھا، اس کے انگلش نام بھی تم بتا دینا، انگلش نام دیکھ کے کہ انگلش نام کیا ہے، تاکہ باہر ملک رہنے والوں کو انگلش نام مل جائیں اس کے، ٹھیک ہے۔ دھماسا، باپچی اور چرائتا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو صرف صفو بنائیں گے نا، یہ 100 گرام دھماسا لیں گے، 100 گرام چرائتا لیں گے، 100 گرام باپچی لیں گے، 300 گرام پیس لیں گے، 1 پاؤ لہسن لیں گے، اس کا رس نکالیں گے، پورا گرائنڈر کر لیں گے پورا، اس کے بعد اس کو اس میں ڈال کے نا اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے پاؤڈر کے اندر۔ اب چاہیں اس کو پہلے خشک کر لیں گے، جب وہ پورا خشک ہو جائے، پاؤڈر فائن ہو جائے، اس کے بعد اس کو کھانا شروع کریں گے۔ اچھا، پاؤڈر کی خوراک کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی اس کی خوراک۔ میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو کیسے سمجھاؤں گا
کہ جیسے مثال کے طور پر ہاف ٹی اسپون ہوتا ہے، ایک ٹی اسپون کے آپ نے 4 حصے کرنا ہے. اچھا پورا بھر کے نہیں لینا، آپ نے نارملی جیسے ٹی اسپون یوز کرتے ہیں آپ، آئی بات سمجھ میں. آپ نے چمچہ لینا ہے ٹی اسپون، اس کے اوپر پاؤڈر ڈال کے اس کو پورا لیبل کر دینا. یہ 1 ٹی اسپون ہو گیا، پورا لیبل کر لیں اس کو، ٹی اسپون ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس کو نیچے رکھ دیا، اس کے آپ نے 2 حصے کر لیے، اس کے 2 حصے کر لیے. ایک حصہ آپ نے صبح، ایک حصہ شام کھانا ہے آپ نے. پاؤڈر اگر بنائیں، گولی بنائے تو گولی اس طریقے سے ایک صبح شام کھائیں گے. سب سے بیسٹ گولی ہوتی ہے، اس میں ڈوز کا بھی صحیح ہوتی ہے اور فائدہ بھی زیادہ کرتا ہے. میں نے آپ کو نسخہ بھی بتا دیا ہے اس کا. اور پھر مجھے کال دینا، میں 1-2 کی کال ریسیو کر لوں، پھر میں انشاءاللہ اس کو پروگرام کو اپنے اختتام تک لے کے جاتا ہوں پھر انشاءاللہ. تو پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اچھا اب جلدی پانی پلاؤ مجھے. جلدی امراض کے لیے جو نا یہ بھی بات ہے کہ اگر جلدی امراض کے لیے آپ فلیتہ سلیمانی، کیا فلیتہ سلیمانی، ایک فلیتہ سلیمانی 40 روز تک پابندی کے ساتھ جو متاثر ہے نا جلد کی جگہ، اس جگہ پہ مل کے جلا دیں. ہاں آپ دیکھیں کیا سونے پہ سہاگا کام کرتا ہے. کیا فلیتہ سلیمانی کس طرح کام کرتا ہے.